الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بیان سے پہلے ایک مسئلہ سن لیں، ایک حکمت کی بات سن لیں۔ کسی کی برائی کرنا شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اس سے وہ برائی مراد ہے جس کا انسان کی ذات سے اور اللہ سے تعلق ہو۔ اگر کسی میں ایسی برائی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو مالی یا جانی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر جس شخص کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی اس آدمی سے، مثال کے طور پر کوئی مالی معاملات میں 2 نمبر ہے۔ اب آپ نے مثال کے طور پر زید جو ہے نا، وہ مالی معاملات میں کیا ہے؟ 2 نمبر۔ آپ نے زید کو زید بکر سے لین دین کر رہا ہے، آپ نے بکر کو چھپڑ میں لے جا کے بتا دیا کہ بھائی یہ بندہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر لے کے اعلان کریں آپ نے بکر کو چھپڑ میں جا کے بتا دیا کہ یہ بندہ کیا ہے، تھوڑا اس سے ہوشیار رہنا۔ تو یہ چیز غیبت میں نہیں آتی، بلکہ فرض ہے کسی کو نقصان سے بچانا۔ رشتے ناتے جب طے ہوتے ہیں، لڑکی میں کوئی عیب ہے جو لڑکی والوں نے چھپایا ہوا ہے، خطرناک قسم کا عیب ہے، تو لڑکے کو پہلے بتا دیں۔ لڑکے میں کوئی ڈینجرس قسم کا عیب ہے، سٹا لگاتا ہے، چرس پیتا ہے، تو جب اس کا رشتہ ہو رہا ہے تو ایسے نہیں گھننے بن کے بیٹھے رہیں، لڑکی والوں کو جا کے بتا دیں، بشرطے کہ خود بھی یقین ہو آپ کو بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ یہ عمل غیبت نہیں کہلائے گا بلکہ فرض کہلائے گا۔ ہاں، اس کا ذاتی عمل اگر کوئی ہے وہ نہیں بتائیں کسی کو کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ تو اللہ 100% درست کون ہوتا ہے دنیا میں، اور شریعت نے حکم دیا ہمیں کہ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جو عیب کسی کو بتانے کا ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، جو نہیں بتانے کا ہے وہ ساری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس نے یہ کیا، اس نے اس کی کال پکڑی گئی، اس نے یہ کر لیا، اس نے وغیرہ وغیرہ جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں۔ اچھا، اب اس میں کچھ بیوقوف لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اگر کسی کو بتاؤ کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، اس سے بچ کے رہنا، تو جا کے اس بندے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا کہ تم 2 نمبر ہو، تو یہ اس کی علامت ہے، یہ دونوں 2 نمبر ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں، یہ دونوں ہی 2 نمبر ہیں، کیونکہ 2 نمبر ہی 2 نمبر کو بتا سکتا ہے کہ تمہارے بارے میں یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ 2 نمبر۔ تو یہ لوگوں میں سینس بالکل بھی نہیں ہے۔ جب آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے یا کچھ بھی ہے، تو آپ، میں نہیں کہہ رہا فوراً یقین کر لو، بھائی دلیل تو نہیں ہے نا، ایک بندے نے ہی کہا ہے، اور ہر وقت ہر ایک کے پاس دلیل بھی نہیں ہوتی، وہ تو اس نے دیکھا ہوتا ہے، گواہ کہاں سے لائے گا، بس اس کا تجربہ ہوتا ہے تو وہ شیئر کر دیتا ہے بچانے کے لیے۔ تو میں یہ کہہ رہا کہ آپ ایک آدمی کی کہنے پہ یقین کر لو، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑے سے ہوشیار ہو جاؤ کہ یار فلاں بندے نے کہا ہے کہ یہ 2 نمبر ہے، ہم فلاں کے کہنے پہ نہیں مانتے، جلدی بدگمان نہیں ہوتے، لیکن خود ذرا اس کو ہم کسی طریقے سے آزماتے ہیں یا اور اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں۔ ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، مان لو، نہیں ثابت ہو تو بھائی بولو غلط فہمی ہوئی ہے جس نے بتایا ہمیں۔ آج ایک عجیب بیوقوفی حماقت کی بات ہے کہ آپ کسی کو بتاؤ کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کے منہ پہ جا کے بتا رہا ہوتا ہے تمہارے بارے میں فلاں کہہ رہے تھے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو دونوں کو رکھ کے تھپڑ لگانے کا دل چاہتا ہے۔ 1 نمبر کے دونوں کیا ہیں؟ بیوقوف ہیں۔ تو کچھ 2 نمبر لوگ ہیں ہمارے ہاں، نہیں باہر کے دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، بڑے بڑے تاجر ہیں نہیں، بنے ہوئے ہیں تاجر، گنے بنے ہوئے ہیں، تاجر ہیں نہیں، لیکن ایسے بنے ہوئے جیسے بڑی بڑی کمپنیوں کے شیئر ہیں ان کے پاس۔ تو میں نے 2-3 لوگوں کو بتایا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، اس کا کہیں کسی کمپنی میں کوئی شیئر نہیں ہے، فلاں کمپنی کا نام استعمال کرتا ہے، فلاں کمپنی کا نام ہے، نہ فلاں کمپنی کا نہ فلاں کمپنی کا، اور اس کی بیس پہ یہ بہت 2 نمبریاں کر رہا ہے، لوگوں کو الو بنا رہا ہے، اور نام کے ساتھ بھی بڑے بڑے القاب لگے ہوئے ہیں۔ تو لیکن میں نے توبہ کی ہے، یہ کام آئندہ انسان کیا کرے، نہ کرے۔ کچھ کرنا کرانا ہوتا نہیں، اس کو جا کے بتا رہے ہوتے ہیں، وہ صاحب تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ بندہ جو ہے نا جس کے کمپنیوں میں شیئر ہیں میں کچھ بھی نہیں۔ ابے تو اس کمپنی والے سے جا کے پوچھ لینا کہ واقعی شیئر ہیں یا نہیں، وہ کمپنی والے کہتے کہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ دوسرا بھی کیا ہے، یہ بھی 2 نمبر ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کسی سے معاملات کرو نا، داڑھی ٹوپی پگڑی، چہرے کی رونق، اور نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، دامت برکاتم لگا ہوا ہے، مفتی کا لفظ اتنا ہلکا اتنا سستا ہے، پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا۔ پاکستان میں سب سے سستا لفظ کیا مارکیٹ میں چل رہا ہے، ڈاکٹر لگانا مشکل ہے۔ لوگ پوچھیں گے بھائی تیرے پاس ڈگری کہاں ہے،
سائنٹسٹ لگانا مشکل ہے, میکینک لگانا مشکل ہے, مستری لگانا بھی مشکل ہے. مستری عبدالستار نہیں بول سکتے, مستری لوگ آ جائیں گے, بھائی تو کہاں سے مستری ہے, تو تو ٹماٹر بیچتا ہے. لیکن مفتی کسی بھی پاگل کے ساتھ لگا دو, لوگ کیا کر لیں گے, ایکسپٹ, بولیں گے یار زبردست, حضرت جی بہت پہنچے ہوئے. اور یاد رکھو, جیسے یونیورسٹیوں سے لوگ فارغ ہوتے ہیں نا, تو سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کیا ہیں؟ پاکستان کی بات کر رہا ہوں, انڈیا پاکستان دونوں میں تقریباً, انڈیا کا پھر بھی تھوڑا تعلیم کا نظام ہم سے بہتر ہے, لیکن بہت سے کیا ہوتے ہیں, بالکل ہر چیز سے فارغ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی مدرسوں سے بھی جب فارغ ہوتا ہے کوئی, کچھ ذہین ہوتے ہیں, کچھ پڑھاکو ہوتے ہیں, کچھ بالکل ہی کیا ہوتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں. تو یہ نہیں دیکھ لیا کرو کہ فلاں کے پاس مدرسے کی ڈگری ہے, اس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے, اس کے نام کے ساتھ دامت برکاتم لگا ہے, وہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہے, وہ جامعۃ الرشید سے پڑھا ہے, وہ دارالعلوم کورنگی سے پڑھا ہے. ہر طرح کی چیز مارکیٹ میں ہر جگہ ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. پھر یہ لوگ مدرسوں کی ڈگریاں دکھا دکھا کے لوگوں کو الو بنانے کا دبا کے کام کرتے ہیں. ابھی آج میرے پاس ایک کیس آیا, رو رہا تھا بندہ, اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی, کوئی کیس ہوگا, بیمار ہوتی ہیں, بیسیوں قسم کی آج کل بیماریاں ہیں, ڈپریشن بھی ہوتی ہے, نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا دیتے, الو کا پٹھا روحانی عامل کو دکھا دیا اس نے. مجھے تو اس کے شوہر پہ غصہ آ رہا ہے. وہ کوئی بڑے بزرگ تھے روحانی عامل, کوئی یہاں بھی نہیں, پاکستان سے باہر, بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ, الو کے پٹھے نے اس کی بیوی کو طلاق دلوا کے خود شادی کر لی اس سے. ایسے ہو رہے ہیں, اور بھی کیس ہیں میرے پاس, یہ بزرگوں کے کیسز بتا رہا ہوں. وہ بزرگ نہیں ہوتے, روحانی عامل کا بزرگی سے کیا تعلق ہے یار. میں نے کہا تم نے کمبختوں میرے بیان نہیں سنے, 10 سال سے چیخ رہا ہوں میں, اور یہ ایک کیس تھوڑی ہے میرے پاس تو اور بھی ایسے کیس ہیں. کاؤنسلنگ کی بیوی کی, سمجھایا کہ ایکچولی یہ تم اصل میں اپنے میاں کے ساتھ ایکچولی تمہیں جو ہے نا اصل میں ڈسٹربنس بہت ہو رہی ہے, اور پھر وہ آ رہے ہیں حصار کھینچ رہے ہیں, ہوتے ہوتے وہ بیگم اس کو چھوڑ کے کس پہ لٹو ہو گئی. یہ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں, اندر سے بڑے زہریلے ہوتے ہیں, یہ ایسے نرم لہجے میں ایکچولی کر کے اس کو بات کریں گے, اس کو چھوڑ تو بتا. اور پھر یہ کچھ دن کے بعد رکھ کے, ویسے بھی ان کا روحانی عاملوں میں وفا کہاں ہوتی ہے, ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کو. تو کبھی تمہاری بیوی اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے, خدا کے لیے روحانی عامل کے پاس مت لے کے جانا, نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کراؤ, وہ پھر بھی شاید انسان کا بچہ بن کے کچھ میڈیسن دے ٹھیک ہو جائے. عاملوں کے پاس مت لے کے جاؤ, یہ تمہارے گھروں میں طلاقیں دلوائیں گے. اور بھی کراچی میں بھی ایسے عامل ہیں. اب میں کسی کو بتا دیتا ہوں اس عامل کے بارے میں, وہ فراڈی ہے, جا کے اس عامل کو بتا رہا ہے, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو فراڈی ہے, کرنا کرانا تو نے کچھ ہے نہیں, تو جا بھائی, تو پھر جاؤ, تو اس کا مطلب تو بھی ملا ہوا ہے اس کے ساتھ, تو بھی ملا ہوا ہے, تو بھی اسی درجے کا فراڈی ہے. بیوی گئی مارکیٹ سے شارٹ علاج کے چکر میں, اب مجھے آگے کہہ رہا ہے, میں نے کہا آپ کی آپ تو طلاق بھی ہو گئی, عدت کے بعد اس نے شادی بھی کر لی. میں نے کہا وہ ہو اس کو دے دے گا طلاق تھوڑے دنوں میں, اب صبر کرو, آرام سے بیٹھو. تو کہہ رہے آپ اس روحانی عامل کے خلاف بیان کرو, میں نام بتاتا ہوں اس کا. میں نے کہا بھائی جان, میں اگر نام لے کے بیان کرنا شروع کر دوں, کوئی ایک ہو تو ہے نا, ہوگا کچھ بھی نہیں. میں نام بھی لے لوں گا نا, لوگ ٹس سے مس نہیں ہوں گے, میری خامخواہ کی دشمنیاں بڑھیں گی بلا وجہ کی. پہلے کم ہم نے ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. تو سارے ایک جیسے, جب ہم ہول سیل کے حساب سے ریٹ پہ بتا رہے ہیں کہ بھائی روحانی میں نہ دیوبندی دیکھو, نہ تبلیغی دیکھو, نہ یہ دیکھو کہ یہ بزرگ ہے, نہ یہ دیکھو کہ یہ تبلیغی ہے, نہ یہ ریونڈ کا مقیم ہے, یہ بھی نہ مت دیکھو. رائیونڈ کا مقیم ہو, بہت بڑا خلیفہ ہو, اگر وہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ کیا ہے, وہ 2 نمبر آدمی ہے. جن چڑیل بھوت کسی کا باپ نہیں بھگا سکتا بھائی, اور اگر بھگا سکتا ہے تو روحانی عامل کے علاوہ بھی سب بھگا سکتے ہیں. میں بھی بھگا سکتا ہوں, آپ بھی بھگا سکتے ہیں. وہی آیت الکرسی پڑھ کے آپ دم کر دو, بھاگے گا, اس کا باپ بھی بھاگے گا. نہیں بھاگ رہا, مسجد کے امام کے پاس جاؤ, ذرا نیک آدمی کے پاس چلے جاؤ, وہ دم کرے گا, زیادہ فائدہ ہوگا. اس سے آگے جن چڑیل بھوت کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھاگا تو اس کا مطلب نہیں بھاگ رہی ہے, صبر کر کے بیٹھ جاؤ. بولے بھائی ہم نے جنات سے کیا کر لیا ہے, کمپرومائز کر لیا. 2-3 چڑیلیں بھی گھر میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. صبر کرو یار. اور زیادہ تر کیس جن چڑیل کے نہیں ہوتے, ڈپریشن کے ہوتے ہیں. میڈیسن سے کور ہو جاتے ہیں, لیکن ڈپریشن کی میڈیسن بر وقت ہو جائیں تو معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے. عاملوں کے چکر میں پڑھ کے کیس بگاڑ دیا نا, تو پھر مریض کی ایسی کی تیسی, ہر جگہ مسئلہ ہے. آج تو میں فون اٹھاتا نہیں, اب تھوڑا سا میں نے ذرا کال ریسیو کرنا شروع کی, تو وہی ہوا کہ وہ خاتون کا اپنے میاں سے جھگڑا چل رہا ہے. تو میرے میاں پہ میں نے معلومات کروائی, کسی نے جادو کرایا ہوا ہے. بڑے بزرگ ہیں, اور کیس بھی باہر کا, باہر بھی یہ روحانی عامل انگلش میں بھی پہنچ گئے ہیں,
انگلش میں دم کر رہے ہیں, انگلش میں جن بھوت سے انگلش میں بات ہو رہی ہے. اب جن بھی پڑھے لکھے ہو گئے یار, انگلش میں بات کر رہے ہیں. باہر یورپ کا قصہ ہے. تو میں نے کہا محترمہ, اپنے میاں اور اپنے درمیان جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ پہ غور کرو. یا تو اس کی غلطی ہوگی یا آپ کی غلطی ہوگی. آپ کی غلطی ہے تو آپ ٹھیک کرو, اس کی غلطی ہے تو میں یہ مدد کر سکتا ہوں, اس کو میں سمجھا سکتا ہوں, یار انسان کا بچہ بن جا بھائی, تو کیوں گھر میں تباہیاں مچائی ہوئی ہیں تو نے. عاملوں کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ جو اصل غلطی ہے اس سے نظریں اوجھل ہو جاتی ہیں, اور نظر پہ اور کس پہ ڈال دیا, سارا جن چڑیل بھوت پہ ڈال دیا. جو مجرم ہے اس کو سزا نہیں ملتی, کمبخت کو, مجرم کو سزا نہیں ملتی. چوری ہو رہی ہے گھر میں, اصل میں تو چور پکڑو, جن پہ ڈال دیا. چور مزے وہ انجوائے کرتا ہے لائف کو, یار کس پہ ڈال دیا, اس گھر میں جن نہ آتے ہیں. تو بنتے رہو بے وقوف, لیکن تمہاری بھی سمجھ میں بات آئے گی نہیں, پھر جاؤ گے. خواتین زیادہ جاتی ہیں عاملوں کے پاس, ان کو زیادہ شوق ہے کہ کچھ تو ہے جی. جب نبی پہ جادو ہو گیا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, نبی پہ کسی حکمت سے جادو کا اثر ہوا تھا, وہ حکمت بتا چکا ہوں. ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, اتنا آسان ہے, بچوں کا کھیل ہے کیا جادو, مجھ پہ کیوں نہیں ہو رہا. میں تو عاملوں کو صبح شام بولتا رہتا ہوں, ارے آؤ یار کچھ ہمارے خلاف بھی کر دو, انشاءاللہ ان دلوں میں تیل ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک عامل نے میرے بارے میں مشہور کیا, اس پہ جادو اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے حصار کھینچے ہوئے ہیں. بھائی میں نے, میرے ساتھ صبح شام اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو پتہ ہے میری صبح شام کی روٹین کیا, اس میں حصار کا کیا ہوتا ہے, یہ کیسے کھینچتا ہے یہ. ابے بکواس کرتے ہو یار, تم فضول باتیں کرتے ہو. حصار کھینچے ہوئے ہیں, ان سے ہو کچھ نہیں رہا, ہوتا کسی, ان سے کسی پہ بھی کچھ نہیں ہے. لیکن یہ مسمرزم ہوتا ہے, جو آدمی دماغی طور پر ان کے اثر کو قبول کر لے اس پہ ویسے ہی اثر ہو جاتا ہے. جو نہیں قبول کرتا وہ بیٹھا ہوتا ہے, پتہ ایسی کی تیسی. اور اللہ نہ کرے فیوچر میں بیمار ہو گیا, خدا نہ خواستہ, تو یہ نہیں کہنا عاملوں نے کچھ کر دیا ہے. صحت بیماری ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہمارے حضرت بہت زیادہ عاملوں کے خلاف بولتے تھے, آخر عمر میں حضرت کی آواز بند ہو گئی, وہ گلے میں ورم آ گیا تھا حضرت کے نا, تو عاملوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا, دیکھا ہو گیا نا ہمارا اثر. ٹیسٹ ہوا, ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کے معدے پہ ورم ہے, جس کی وجہ سے گلے میں کیا ہو گیا ہے, اس کا علاج ہوتا ہے. اور وہ بھی حضرت کے بیانات کی کثرت کی وجہ سے ورم آ گیا, بہت زیادہ بیان تھا اس کی وجہ سے ورم آ گیا گلے میں. تو نیچرل ہے یہ. ایک بڑے عالم ہیں یہیں پر رہتے ہیں قریب میں ہی, وہ گلا ان کا بند ہو گیا تھا بیان کر کر کے, اتنا زور سے وہ بیان کرتے تھے کئی گھنٹے. میں نے ایک دفعہ بیان سنا, میں نے کہا ان کا گلا بند ہوگا, گلا بند ہو گیا. انہوں نے فوراً عاملوں سے علاج کروانا شروع کر دیا, اور علاج بھی کر رہے تھے, علاج سے گلا ٹھیک ہو گیا. کیش کس نے کرایا, عامل نے. دیکھا حضرت پہ جادو ہوا تھا, ہم نے کیا, گلا کیا ہو گیا ہے. خطیبوں کے گلے بند ہوتے ہیں, صبح شام بولتے رہتے ہیں, تو گلے نے کیا ہونا ہے, انسان ہے نا, انسانی باڈی کا ایک پارٹ ہے, ایک حد تک برداشت کرتا ہے نا. میں بھی تو کب سے بول رہا ہوں. جس دن میرا جمعے کا بیان ہوتا ہے, مجھ سے تراویح میں آواز صاف نہیں ہوتی, میری گلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, مجھے پتا ہوتا ہے 2 گھنٹے بیان کیا ہے. تو یہ نیچرل ہے. اب گلا بند ہو گیا, کوئی اللہ نہ کرے, اللہ ہم سب کو صحت سے رکھے, خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جائے, تو عامل لوگ اس کو کیش کرائیں گے, بولیں گے ہم نے بولا تھا نا ہمارے خلاف بولتا ہے. تو کبھی بھی عاملوں کی باتوں میں نہ آنا. آپ بولنا بھائی انسان ہے, بیمار بھی ہوتی ہے, بیماری بھی آتی ہے, صحت بھی آتی ہے. تو مفتی صاحب صحت مند تھے, اللہ نہ کرے. اب کیا ہے آج کل تھوڑا سا سیٹنگ کیا چل رہی ہے, آؤٹ چل رہی ہے, تو ڈاکٹر کو دکھایا, اللہ کرے ٹھیک ہو جائے, نہیں تو زیادہ سے زیادہ انا للہ ہو جائے گا, اور کیا ہوگا. اللہ بچائے ہم سب کو جلدی انا للہ سے, عمر میں برکت دے. تو یہ نیچرل ہے, اس کا عاملوں سے کسی کے باپ سے بھی, ورنہ میں 10 سال سے عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں, اب تک کیوں نہیں کر دیا, یہ ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ عامل نے مجھے دھمکی دی ہے, تیرے اوپر کچھ ہو جائے گا. حضرت میں گھبرا رہا ہوں. میں نے کہا تجھ پہ واقعی کچھ ہو جائے گا, کیونکہ تو نے اپنے دماغ میں مسلط کر دیا. کہہ رہا میں کیسے نکلوں اس مصیبت سے. میں نے کہا عامر کو فون کر کے بول, تیرا باپ میں دم ہے نا, کچھ کر کے دکھا. تو نے 6 جن چھوڑے, میں نے 12 جن چھوڑ دیے تیرے اوپر. میں نے کہا اس اعتماد سے بات کر, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے ایسا ہی کیا, اللہ کا شکر ہے اب تک فٹ فاٹ چل رہا ہے, وہ بالکل ٹھیک, صحیح ہے نا. رپورٹ یہی ہے, پتہ نہیں بندہ ہے کہاں مجھے نہیں پتا, لیکن کوئی خبر آئی نہیں اب تک جن کی, نہ چڑیل کی, نہ بھوت کی. تو اس لیے ڈپریشن ہو, فوراً کسی ڈاکٹر سے 2-4 گولی کھا کے نیند لے کر سیٹ ہو جاتا ہے آدمی. ہاں عادی نہ بناؤ ڈپریشن کی گولیوں کا اپنے آپ کو. اچھا میرے بھائی, تو ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ اعلان ضروری تھا کہ جب کوئی کسی کے بارے میں بتاتا ہے یہ 2 نمبر ہے, یہ فراڈی ہے, کوئی مفتی ہو, کوئی بزرگ ہو, اس فیلڈ میں بھی ہیں, وہ بزرگ ہوتے نہیں ہیں, مفتی ہوتے نہیں ہیں, ہوتے فراڈی ہیں. بزرگ اور مفتی کا لیبل لگا لیتے ہیں. تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کے منہ پہ بولیں یہ اس کا مطلب, پھر میں بیان کروں گا کہ یہ دونوں فراڈی ہیں, پھر میں دونوں کا نام لوں گا, بلکہ دوسرے کا لوں نہ لوں, اس کا ضرور لوں گا.